सोशल मीडिया पर मुझे जो एक कमेंट बार बार आ रहा है आजकल, वो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि नमाज की आदत डालने का कोई तरीका बता दें, कोई एक ऐसा हल बता दें कि नमाज की आदत हो जाए हमें। कहीं ये पूछा जा रहा है कि घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, कोई ये पूछ रहा है कि मेरे बच्चों को नमाज की आदत नहीं है। बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ हमें बच्चों के दूसरे मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है, वहाँ पे हमें नमाज की फ़िक्र भी है। एक बड़ा ही अलमिया है कि आजकल हम अपने बच्चों को महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे होते हैं, महंगी से महंगी फीसेस उनकी पे कर रहे होते हैं, और महंगे महंगे उनको खाने पे, कपड़ों पे, हर चीज़ पे कभी हम सोच समझ के पैसा नहीं लगा रहे होते। अल्लाह पाक सबको इतना पैसा दे कि वो अपने बच्चों के ख्वाहिशात को पूरा करें। तो लेकिन ये कि हम उन्हें दीन का इल्म नहीं दे रहे होते, हम उन्हें एटिकेट्स भी सिखा रहे होते हैं। हम ये बता रहे होते हैं कि आपने घर में इस तरह के ये चीज़ अदब के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ आदाब फ़लाँ आदाब के ख़िलाफ़ है, माशरती आदाब भी सिखा रहे होते हैं, दीनी आदाब नहीं है बच्चों में। और ये बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो वेल सेट फैमिलीज होती हैं, लेकिन उनके बच्चों में जो दीन की समझ बूझ है ना, वो बिल्कुल नहीं होती। मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी है। जाहिर बात है ये चीज़ बच्चों ने तो नहीं सीखनी ना, ये तो हमने सिखानी है। मैं आज आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन लोगों के कमेंट्स बड़े अच्छे लगे जो अपने बच्चों में नमाज की आदत को डेवलप करना सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि नमाज की आदत डेवलप हो जाए हमारे बच्चों में। पहला आसान तरीन तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि घर के बच्चे नमाज पढ़ने लगे, तो घर के बड़े नमाज की आदी बने। ठीक है, अगर आप बच्चों को नमाज का आदी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि बड़े नमाज के आदी हों। देखिए, बच्चों के नज़दीक जो है, चाहे वो कितने भी नाफरमान हो जाएं, कितने भी बदतमीज़ हो जाएं, कैसी भी आदत के मालिक हो, लेकिन उनके नज़दीक उनके माँ बाप से बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं होता। ठीक है, इस बात से आप इत्तफा करेंगे। माँ बाप अगर नमाज पढ़ रहे हैं, माँ बाप अगर जानमाज बिछाते हैं 5 वक्त, या दिन में 2-4 बार भी बिछा रहे हैं, कोशिश करें 5 वक्त की नमाज अदा करें। लेकिन अगर दिन में 2-4 बार भी जानमाज का एहतमाम किया जा रहा है, बिछाई जा रही है, कुरान पाक खोला जा रहा है, 1-2 बार कम अज़ कम दिन में कुरान पाक खोला जा रहा है, तो घर के बच्चों को शुरू से वो वाला माहौल अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। वो देखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे माँ, हमारे बाप आखिर इन चीज़ों को बार बार क्यों टच करते हैं, कुरान पाक क्यों खोलते हैं, वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनका दिल माइल होता है। और नमाज और इबादत तो एक ऐसी अट्रैक्शन है, एक ऐसी रूहानी कशिश होती है कि जो खुद ब खुद ही इंसान को खींचती है, जो इसमें थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होना चाहे। अल्लाह पाक की इबादत में बड़ा एक अलग से कशिश होती है, बड़ा एक अलग से मज़ा होता है, जो सिर्फ उस शख्स को सुकून मिलता है जो इस तरफ खींचना चाह रहा होता है। और ये खिंचाव हमने अपने बच्चों में किस तरीके से लेके आना है, जब हम खुद खिंचे हुए होंगे इबादत की तरफ। ठीक है, इसके बाद आप कोशिश करें कि जब भी नमाज अदा किया करें तो नमाज में आप फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करें, बाद फ़र्ज़ नमाज। ठीक है जी, फ़र्ज़ नमाज यानी जैसे मिसाल आपको देती हूँ कि ज़ोहर की नमाज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 फ़र्ज़, ठीक है, जब आप अदा करोगे तो उसके बाद आपने अपनी दुआ कर लेनी है, औलाद के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मेरी औलाद को सोम सलात का पाबंद बना। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआएं मांगी जाती हैं, वो वैसे भी कहा जाता है कि अक्सरियत की कबूल हो जाती हैं। फ़र्ज़ नमाज में मांगी गई दुआएं कबूल होती है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी नमाज के लिए आँख खुलना शुरू हो जाए, जो शख्स ये चाहता है कि उसको नमाज में सुकून मिलना शुरू हो जाए, उसका दिल लगना शुरू हो जाए, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी इबादत कबूल होने लगे,
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے صوم صلات کا پابند بن جائے، وہ پابند بن جائے، اس کے پیارے پابند بن جائے، وہ چاہے وہ اولاد سے ہے، چاہے وہ بڑوں سے ہے۔ بعض اوقات افسوس، بڑی ہی افسوسناک بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات گھر کے جو سمجھدار بالغ بچے ہوتے ہیں یا کسی بھی عمر سے تعلق ہو، تو وہ گھر کے بچے تو عبادات کی طرف ہوتے ہیں لیکن گھر کے بڑوں کا رجحان عبادت کی طرف نہیں ہوتا۔ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ ایسی فیملیز میں بھی اپنے جو گھر کے بڑے ہیں ان کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیں۔ نماز کی جو ادائیگی ہے وہ انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے دور کر لیتی ہے۔ نماز جو شخص پڑھتا ہوا ہوگا آٹومیٹکلی جب اس کی نماز قبول ہونے لگے گی تو وہ جھوٹ، برائی اور اس طرح کے جو مختلف صغیرہ و کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہماری برائیوں کی جو جڑ ہے نا تو جھوٹ، ہم وہاں سے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ گناہ کبیرہ ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں میں سے تو ہمیں ایک تو نماز میں سکون اور کیف سکون ملنا شروع ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ آپ کو نماز کی ایسی عادت پڑ جائے گی کہ آپ کو نماز پڑھے بغیر یا نماز کی ادائیگی کے بغیر سکون ہی نہیں آئے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ کچھ لوگوں کو سستی بھی آتی ہے نماز ادا کرتے ہوئے۔ اپنا آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے، چاہے میرا دل نہیں بھی کر رہا تو بھی جائیں وضو کریں اور بیٹھ جائیں نماز کے اوپر۔ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے تو پڑھنی ہے چاہے میرا دل کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ آپ میرے پاس ایک شخص، ان کی بہن آئی تھی، بہن نے کہا کہ میں جب نماز ادا کرتی ہوں تو اب وہ خیر بڑے اچھی نماز ادا کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی نماز ادا کرتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ بس کب نماز ختم ہو اور کب میں جا نماز فولڈ کر کے اٹھوں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بس ایک اٹھ جاؤں جلدی سے جا نماز سے۔ میں نے کہا یہ شیطان کے خیالات اور ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کی تنگی ہوتی ہے جو وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے تاکہ آپ نماز سے اٹھ جائیں اور نماز کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کا جو یہ جو اعتقاد ہے اور جو آپ کا نیکی کی طرف اور نماز کی ادائیگی کی طرف جو اٹھنے والا قدم ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کی پکار ہے، اللہ کی رحمتوں کو پکار رہا ہے۔ اور جب اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں تو آپ کا دل نماز میں لگے نہ لگے، دیکھ لیں اللہ کی رحمت کی اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ آپ کا دل نماز پڑھنے کو نہیں کر رہا لیکن آپ نماز کے لیے آ رہی ہیں۔ وہ عورت آج تہجد بھی ادا کرتی ہے، الحمدللہ وہ نماز بھی ادا کرتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھتی ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں ان کا نام یہاں پہ مینشن نہیں کر رہی۔ تو بہرحال تو آپ کا دل لگے یا نہ لگے آپ نماز کی طرف ضرور جائیں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب نماز خود آپ کو بلانا شروع ہو جائے گی، جب نماز خود آپ کو پکارنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم جب آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں 100 بار، تو آپ کے فجر کے ٹائم بھی آنکھ کھلے گی، آپ کی باقی کی چاروں نمازیں بھی پڑھنے کا دل کیا کرے گا۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ جب آپ گئے ہیں تو آپ الصلاۃ خیر من النوم پڑھیں، 100 بار پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ اچھا، ڈائریکٹ ایسے لوگ جو خود یا اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی نماز کا عادی بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ مت کہیں کہ میں کل سے 5 وقت کی نماز شروع کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایک دم سے آپ کو تھکاوٹ کا شیطان احساس دلائے گا، ایک دم سے سستی کاہلی کا احساس ہوگا، ایک دم سے بیمار ہو جانے کا آپ کو احساس ہونے لگے گا۔ نہیں، آپ ایک نماز کی نیت کریں، پھر آپ 2-4 دن ایک نماز کی نیت کر کے پھر آپ دوسری نماز کی کریں، پھر تیسری کی کریں۔ اگر آپ 5 نمازوں کی ایک دم نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک کل سے میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کروں گا، آپ مجھے ہمت دینا، تو ہو سکتا ہے آپ میں ہمت آ بھی جائے۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک بڑے بڑے گناہ گاروں کے ساتھ بھی ایسے ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ عقل انسانی جو ہوتی ہے حیرت سے دیکھتی رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔
تو بہرحال جی آپ کی آسانی کے لیے اور ایسے لوگوں کی آسانی کے لیے جو نماز کی عادت ڈالتے ہوئے اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کیسے نماز ادا کریں گے، 5 وقت کی نماز کیسے ادا کریں گے، ان لوگوں کے لیے مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اول تو کوشش کریں، اللہ جب آپ کی نیتیں صاف ہوتی ہیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں 5 وقت کی نماز کی، لیکن یہ کہ اگر آپ آہستہ آہستہ کچھ کریں گے تو وہ آپ کی پکی عادت آپ کی بن جائے گی۔ ایک دو نماز آج ایک دو نماز پڑھی ہے، کل ایک دو پڑھی ہے، پرسوں 2 3 نمازیں پڑھ لی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے 3 4 دنوں کے بعد آپ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی رحمتوں سے، اللہ پاک کی مدد سے 5 وقت کی نماز کی عادت ہو جائے گی۔ پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نماز میری قضا ہو گئی ہے تو مجھے جس طرح کچھ ہو جائے گا، کچھ سونا چوری ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ زندگی میں خلا سا خالی پن سا آپ کو محسوس ہوگا۔ جب آپ نماز ادا نہیں کریں گے تو زندگی بے کیف سی اور عجیب سی لگے گی، آپ کو بے رونق سی لگے گی، خالی خالی زندگی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو یہ ہے آپ کی نماز کی عادت ڈال لینے کے بعد کے نتائج اور حالات۔ نماز آپ کو بڑی برائیوں سے بچاتی ہے، نماز کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ زندگی میں کامیابیاں، دین میں کامیابیاں، آخرت میں کامیابیاں، دنیا میں کامیابیاں چاہنی ہیں تو نماز ادا کریں۔